آج میں بہت خوش تھا کیونکہ اتنے مہینوں سے جس چیز کے لیے میں کوشش کر رہا تھا آخر اسے پانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا، اور آج سے ہی میں نے اپنی شروعات کر لی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نئی شروعات میرے لیے کیسا امتحان ثابت ہوگی، کیونکہ ابھی میں جو اس لمحے اتنا خوش دکھائی دے رہا تھا، اگلے ہی لمحے میری ساری خوشی برباد ہو جائے گی۔ میں جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوا تو باہر سے ہی مجھے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ آواز دو لوگوں کی تھی، دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر اس گھر میں دوسرا کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ کوئی بھی قریبی انسان ملنے کے لیے آ سکتا ہے، اپنے خیال کو جھٹک کے آگے بڑھ کے پریشان پریشان مجھے باتیں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو شاید میں یہاں سے واپس چلا جاتا، یہ سوچ کے کہ اس طرح سے کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو آواز میں نے سنی تھی، ایک لمحے کے لیے اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً ہی اس طرف بڑھا جس کمرے سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوگا، کیونکہ سامنے تو میں ہوں عادل، اگر یوں کہا جائے کہ تھوڑا سا مغرور قسم کا انسان ہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہی دوستوں نے اور سب نے مجھے یہی احساس دلایا کہ میں خوبصورت ہوں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ میں جب اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا تو آتے جاتے لڑکیاں مجھے پلٹ کے دیکھتی تھیں، نہ صرف آتے جاتے بلکہ اسکول اور کالج کے زمانے میں بھی بہت سی لڑکیاں مجھے پسند کرتی تھیں، مگر میں لڑکیوں سے دور بھاگنے والا انسان تھا، کیونکہ مجھے اپنے مستقبل پر دھیان دینا تھا، مجھے کسی قابل بننا تھا، کیونکہ یہ بات شروع سے ہی میرے دماغ میں تھی کہ ایک کامیاب انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، اور جب میں ایک کامیاب انسان بن جاؤں گا تو سب کچھ حاصل کر لوں گا، اور اسی مقصد کے لیے ابھی تک میں کوشش کر رہا تھا۔ مناحل جو کالج سے میرے ساتھ تھی، اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی اس نے میری وجہ سے ہی ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ میں نے پہلے اسے یہ بات صاف صاف بتا دی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لڑکی میرا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ شاید اسے یہ لگتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس سے محبت ہو جائے گی۔ اسی انتظار میں اس نے میرے ساتھ 4 سال گزارے تھے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد مجھے ایک بہت اچھی نوکری مل گئی، مگر پھر بھی میں نے مناحل سے شادی نہیں کی، جبکہ اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ آخر کار تھک ہار کر اس نے اپنے ماں باپ کے کہنے پہ کسی اور سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کر کے وہ ملک سے باہر چلی گئی۔ میں بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور دوبارہ کبھی بھی میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اچھی نوکری ملتے ہی اماں کو میری فکر ستانے لگی۔ انہوں نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ آئے دن وہ بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں لے کے میرے کمرے میں موجود ہوتی، لیکن میرے پاس فی الحال ان ساری چیزوں کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ اسی لیے اماں نے اپنے طور پہ ہی میرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی۔ ان سب لڑکیوں میں سے شاید انہیں وہی اچھی لگی تھی۔ اماں اس کی تصویر لے کے میرے پاس آئیں۔ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میری ہاں کرنے کی دیر تھی کہ اماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اماں ہر وقت اس لڑکی کی تعریفیں میرے سامنے کرتی رہتی۔ بہت ہی فرما بردار ہے، نیک ہے، سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اس گھر میں آئے گی تو اس گھر کو سنوار دے گی، میری زندگی کو جنت بنا دے گی۔ میں بھی خوش تھا، کیونکہ لڑکی دیکھنے میں خوبصورت تھی، اور مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ ایک دو مرتبہ اماں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو لڑکی سے مل لوں، مگر اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا، میں کافی مصروف تھا، اس لیے میری اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بس تصویر دیکھ کے ہی رشتہ پکا ہو گیا۔ اماں ابا نے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ جب ایک دن اچانک سے میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ شادی سے پہلے ایک مرتبہ مجھے لڑکی سے مل لینا چاہیے، اور آمنے سامنے حقیقت میں ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اپنے دوست کی بات مانتے ہوئے میں نے بھی اس لڑکی سے ملنے کا ارادہ کر لیا جس کے ساتھ اماں ابا نے رشتہ طے کیا تھا۔ دفتر سے بھی اچانک ہی 2 دن کی چھٹی آ گئی۔ اب میرے پاس وقت تو تھا،
تو میں اس لڑکی سے ملنے کے لیے پہنچ گیا، مگر جیسے ہی حقیقت میں نے اسے دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو کہیں سے بھی لڑکی لگتی ہی نہیں تھی، وہ تو ایک چلتا پھرتا ڈھول تھی۔ اس قدر موٹی لڑکی میں نے تو کبھی بھی اپنے لیے نہیں سوچی تھی، جبکہ میں نے تو صرف اس کے چہرے کی تصویر دیکھی تھی جو خوبصورت تھا، لیکن نیچے سے اس کی جسامت دیکھ کے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کسی صورت بھی اس موٹے ڈھول سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس سے شادی کرنے کے بعد میں نے ہر جگہ پہ اپنا مذاق بنوانا تھا۔ میں ابھی اتنا پاگل نہیں تھا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرتا۔ میں کوئی بھی بات کیے بغیر وہاں سے واپس پلٹ آیا۔ گھر واپس آتے ہی میں نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ اماں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی، جبکہ ابا مجھے سنانے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب جبکہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے، لڑکی والوں نے تو اپنے خاندان میں شادی کے کارڈ بھی بانٹ دیے ہیں اور ابا نے بھی سب لوگوں کو شادی پہ بلا لیا ہے، اب میں شادی سے انکار کر رہا ہوں۔ مگر مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ابھی تو سب لوگ صرف شادی ٹوٹنے کی وجہ پوچھتے، لیکن اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لیتا تو سب لوگ میرے اوپر ہنستے، اور ایسا موقع میں کبھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اماں ابا کو میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اماں کی ایک ہی بات تھی کہ لڑکی خوبصورت ہے، سلجھی ہوئی ہے، سمجھدار، پڑھی لکھی ہے، ایسی لڑکیاں بار بار نہیں ملتی۔ عورت کی صرف خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس کا سلیقہ زیادہ اہم ہوتا ہے، اور شادی کے بعد یہی چیزیں کام آتی ہیں۔ مگر اس وقت میں کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب کچھ نہ بن سکا تو میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اماں ابا تو انکار کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ ابا نے تو صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میری شادی اسی گھر میں ہوگی اور وہ اس بارے میں مزید بحث نہیں سنیں گے۔ میں اپنی زندگی کو اس طرح سے برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے شادی سے ایک ہفتہ پہلے میں گھر چھوڑ کر اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا، یہ سوچ کے کہ جیسے ہی شادی کی تاریخ گزر جائے گی تو میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ میرے کچھ پرانے دوست تھے جو ہر معاملے میں میرا خیال کرتے تھے۔ جب انہیں میں نے ہر بات بتائی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ میں اس شادی سے بھاگ جاؤں، اسی میں میری بہتری ہے، ورنہ یہ گلے میں پڑا ڈھول مجھے ساری زندگی بجانا پڑے گا۔ بہتر یہی تھا کہ میں بھی اپنی جان چھڑوا لوں۔ پھر ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر پہ پناہ دی، مگر ابا بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان کا مشن تھا کہ شادی سے پہلے انہوں نے مجھے ڈھونڈنا ہے۔ آخر کار میرے دوستوں سے پوچھتے پوچھتے میرے اس دوست کے گھر پہنچ ہی گئے جو میرا بچپن کا دوست تھا۔ وکی سے میری بہت پرانی دوستی تھی۔ مجھے یقین تھا اس نے ابا کو میرے یہاں ہونے کی اطلاع نہیں دی ہوگی۔ یقیناً یہ کوئی دوسرے دوست تھے جنہوں نے ابا کو بتا دیا تھا، اور ابا یہاں پہ مجھے لینے کے لیے پہنچ بھی گئے، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے ایسی بات کہی جس نے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ ابا نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی اور اب بھی ان کے ساتھ گھر واپس نہیں گیا تو جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے، جو کہ میرا ہی تھا کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، ابا کا کہنا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ اس گھر کو بیچ کے اس کا سارا پیسہ کسی یتیم خانے میں یا کسی ادارے میں دے دیں گے، اور مجھے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے اگر مجھے یہ گھر چاہیے تو میں شادی سے پہلے گھر پہنچ جاؤں، شادی والے دن وہ یہ گھر میرے نام کر دیں گے۔ ابا تو وہاں سے چلے گئے، لیکن اب میں مشکل میں پڑ گیا کیونکہ ابا کو میں جانتا تھا۔ ابا جو کہتے تھے وہ کر گزرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اگلے ہی دن یہ گھر بیچ بھی دیتے۔ جب میں نے اپنے دوست سے مشورہ کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے ابا کی بات مان لوں، اس لڑکی سے شادی کر کے اسے گھر لے آؤں۔ ویسے بھی میرے گھر والے مجھے شادی پہ مجبور کر سکتے ہیں، لیکن اس موٹی لڑکی کو اپنی بیوی تسلیم کرنے پہ تو مجبور نہیں کر سکتے نا۔ اماں ابا کے کہنے پہ میں شادی کر کے اسے گھر لے آؤں گا، گھر میں لا کے ایک کونے میں پڑا رہنے دوں، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟
اور خود چاہوں تو کسی بھی لڑکی سے دوسری شادی کر کے اسے کہیں بھی رکھ سکتا ہوں۔ ایسے میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہر دوسرا آدمی 2 2 3 3 شادیاں کر لیتا ہے، اور اس طرح سے میرا گھر بھی میرے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں نے گھر جانا بہتر سمجھا اور شادی سے 2 دن پہلے میں گھر واپس آ گیا۔ میں اس شادی سے خوش تو نہیں تھا، لیکن مجبوری میں ہی مجھے سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ صرف لڑکیوں کی یہ زبردستی کی شادیاں نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار گھر والے لڑکوں کے ساتھ بھی زبردستی کرتے ہیں، ان کی شادیاں کروا دیتے ہیں۔ وہ لڑکی تو ابھی میری بیوی بن کے اس گھر میں آئی بھی نہیں تھی، اس کے آنے سے پہلے ہی میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اب کسی صورت بھی یہ نفرت کم ہونے والی نہیں تھی، مگر جو قسمت کو منظور تھا۔ اگلے ہی دن دھوم دھام سے میرے اماں ابا اپنی اس موٹی بہو کو بیاہ کے گھر لے آئے، اور وہ موٹی لڑکی جس سے مجھے شدید نفرت تھی اگلے دن میرے کمرے میں میری دلہن بن کے بیٹھی تھی، جسے میں ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ شادی کے پہلے دن ہی میں نے بنا اس لڑکی کے جذبات کا خیال کیے اپنی ساری نفرت اور بھڑاس اس پہ نکال دی۔ اسے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اب اس گھر میں وہ آ گئی ہے تو اپنی حد میں رہے، میرے قریب آنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اپنا حق مانگنے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ میں اسے اپنی بیوی مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ شادی زبردستی ہوئی ہے، اس لیے وہ جتنا مجھ سے دور رہے گی اس کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر اس نے میرے کبھی کسی کام میں مداخلت کی تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ اگر میں اس سے شادی کر سکتا ہوں تو میں اسے اس گھر سے نکال بھی سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے سے نکل گیا۔ چھت پہ جا کے میں نے اپنی پوری رات گزاری۔ ابا کو تو اس بات کا علم نہیں ہوا، لیکن اماں جو کہ فجر سے پہلے ہی جاگ جاتی تھیں، انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ میں نے پوری رات چھت پہ گزاری ہے، اس لیے وہ میرے پاس آئیں۔ انہوں نے اپنے طور پہ مجھے سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری ہے، ان کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، اس لیے انہوں نے میری زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، اور جس لڑکی کو وہ گھر لے کے آئے ہیں وہ میرے لیے بہت اچھی ساتھی ثابت ہوگی۔ میں اسے ایک موقع دوں۔ لڑکی کا حسن سب کچھ نہیں ہوتا، حسن ایک ایسی چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل چیز انسان کا اخلاق، کردار اور اس کا سلیقہ ہوتا ہے، جو کہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے۔ مجھے اس کے جسم کو دیکھنے کے بجائے اس کے اندر چھپی خوبیوں اور اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنی چاہیے۔ اماں کی باتیں میری سمجھ سے باہر کی تھیں۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ جو لوگ خوبصورت لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، کیا وہ خوبصورت زندگی نہیں گزارتے؟ یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کا کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ابا نے اپنے وعدے کے مطابق یہ گھر میرے نام کر دیا تھا، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ گھر تو میرے نام ہو گیا تھا، اب کیسے بھی کر کے اس موٹے ڈھول کو مجھے اس گھر سے باہر نکالنا تھا۔ اگر میں اسے خود سے گھر سے باہر نکالتا تو یقیناً اماں ابا مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ یہ تو میں بالکل نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کو اس قدر پریشان کروں گا، اسے اس قدر عاجز کر دوں گا کہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے۔ اس طرح سے اماں ابا بھی ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی میرا کوئی نقصان ہوگا۔ پھر شادی کے اگلے دن سے ہی میں نے اپنے منصوبے پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اماں نے زبردستی مجھے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ باہر گھمانے لے جانے کا کہا، جبکہ میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ کہیں بھی لے جانا نہیں چاہتا تھا، مگر اماں کے کہنے پہ میں اسے گھر سے باہر لے گیا۔ مگر سارا وقت میں نے اسے گاڑی میں بٹھا کے ہی رکھا، ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس وقت بھی گاڑی میں میں نے اسے اچھی خاصی سنائی، پھر اس کی خوب بے عزتی کی۔ ٹھیک کہتے ہیں، وہ اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ کہیں بھی لے کے جاؤں، اس لیے گھر جا کے وہ کسی سے کچھ کہے گی نہیں، بلکہ یہ کہے گی کہ اسے میرے ساتھ باہر گھوم پھر کے کافی مزہ آیا ہے، اور اگر اس نے اپنی زبان کھولی تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اسے گھر سے باہر نکالنے میں۔ وہ خاموشی سے میری ہر بات سہتی رہی، کبھی اس نے پلٹ کے مجھے جواب نہ دیا۔
میں اس کی فرما برداری کو اس کی کمزوری سمجھنے لگا کہ شاید وہ مجھ سے موٹی ہے، مجھ سے کمتر ہے، اس لیے میرے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ لیکن میں یہ بات بھول گیا کہ وہ لڑکی میری عزت کرتی تھی، مجھے اپنا شوہر مانتی تھی، اس لیے خاموشی سے میری ہر بات، میرا ہر طعنہ برداشت کرتی، جبکہ میں اٹھتے بیٹھتے اسے اس کے موٹے ہونے کے طعنے دیتا، اس کی تذلیل کرتا۔ ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا جب خاندان میں ایک شادی تھی۔ میری پھپھو کے بیٹے کی شادی طے ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہم سب لوگوں کو خاص طور پہ بلایا۔ اماں ابا سے خاص طور پہ کہا کہ اپنی بہو کو لازمی لے کر آئیں۔ اماں ابا شادی پہ جانے کے لیے تیار تھے، مگر میں اس موٹی بھینس کے ساتھ شادی میں ہرگز شرکت نہیں کر سکتا تھا۔ وہاں پہ سارے خاندان نے جمع ہونا تھا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا انہیں بھی پتا چل جاتا۔ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے، مگر اماں ابا نے مجھے جانے کے لیے مجبور کیا، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں ان کے ساتھ چلوں، اور وہاں جا کے ویسے بھی میں نے تو مردوں کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارنا تھا، اور اماں اسے لے کے عورتوں کی طرف چلی جائیں گی، تو کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں ابا کی خاطر چلوں، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ان کی بہن نے خاص طور پہ ہم دونوں کو بلایا تھا اور میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابا کی ناراضگی کے ڈر سے میں نے ہاں کر دی، ان کے ساتھ شادی پہ چلا گیا۔ لیکن وہاں جا کے مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ میری پھپھو کے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کے مجھے اپنی بیوی پہ اور بھی غصہ آنے لگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت خوبصورت لڑکی تلاش کی تھی اور سب لوگ ان کی جوڑی کی بے حد تعریف کر رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف سارے قریبی رشتہ دار میرے اوپر ہنس رہے تھے، یہ کہہ کے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے موٹی لڑکیاں پسند ہیں۔ میں غصے سے وہاں سے واپس آ گیا۔ اماں ابا اگلے دن آئے، پھر اگلے دن سے ہی میں نے اپنی بیوی پہ اور ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس کا موٹاپا سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی مصیبت تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اسے اپنے طریقے سے ٹھیک کروں گا۔ جو کام اسے شادی سے پہلے کرنا چاہیے تھا اور اس نے نہیں کیا، وہ کام میں اپنے طریقے سے اس سے کرواؤں گا۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ 3 وقت کے کھانے میں سے وہ صرف 1 وقت کھانا کھائے گی، تاکہ تھوڑی سی تو اس کے موٹاپے میں کمی آ سکے۔ صبح اٹھتے ہی میں اسے واش روم میں بند کر دیتا اور اماں ابا کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا۔ ان سے یہی کہتا کہ وہ سو رہی ہے، اس لیے میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اماں ابا خوش ہو جاتے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھنے لگا ہوں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کمرے میں بیچاری بھوکی پیاسی باتھ روم میں بند ہے۔ پھر رات کو بھی میں اس کے ساتھ یہی کرتا تھا، اسے کمرے میں بند کر کے آ جاتا تھا، اور اسے میں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ گھر میں وہ یہ بات کسی سے نہیں کہے گی، بنا اس چیز کا خیال کیے کہ بھوک سے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میں روز اس کے ساتھ یہی سلوک کرنے لگا، اور اس نے بھی میرے ڈر سے یہ بات کسی کو نہ بتائی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے جب ایک دن گھر سے مجھے فون آیا، اور جو بات مجھے سننے کو ملی اس نے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ ابا کا فون تھا، وہ کافی پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں فوراً ہسپتال پہنچ جاؤں۔ جب میں ان کے بتائے ہوئے ہسپتال پہنچا تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ اماں سیڑھیوں سے گر گئیں اور انہیں چوٹ لگی ہے۔ اماں کو چوٹ کافی زیادہ آئی تھی، اس لیے انہیں ہسپتال لانا پڑا۔ 2 دن وہ ہسپتال میں رہیں، پھر ہم انہیں گھر لے آئے۔ گھر آنے کے بعد اماں تو بستر پہ پڑ گئیں، اور اس کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میری بیوی نے سنبھالنی شروع کر دی۔ اس سے پہلے بھی اس نے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھالا ہوا تھا، مگر اماں کاموں میں اس کی مدد کروا دیتی تھیں۔ لیکن اب اماں کی بیماری کی وجہ سے تو سب کچھ وہی سنبھال رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے دفتر سے کچھ دن کی چھٹی لے لی تاکہ اماں کا خیال رکھ سکوں۔ میری بیوی سارا دن گھر کے کام کرتی، میری ماں کی خوب خدمت کرتی۔ جب میں یہ سب کچھ دیکھتا تو کافی حیران بھی ہوتا، اور کہیں نہ کہیں دل میں یہ سوچتا بھی تھا کہ اماں ٹھیک کہتی تھی، یہ لڑکی واقعی بہت سلیقہ مند اور اچھی تھی۔ جب پھپھو کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اماں کی عیادت کرنے کے لیے پہنچی۔ اس وقت میں بھی اماں کے پاس ہی موجود تھا۔ پھپھو رو رو کے اپنا حال بتانے لگی
کہنے لگیں کہ وہ تو بیٹے کو بیاہ کر بہو کو اس لیے گھر میں لائیں تھیں کہ گھر کو سنبھال لیتی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ سب کچھ الٹا ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 1 مہینے سے وہ بیمار ہے، لیکن پھر بھی سارے گھر کو انہوں نے خود ہی سنبھالا ہوا ہے، جبکہ ان کی بہو، جس کی لوگوں نے بے حد تعریف کی تھی کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے، آج وہ اس بہو سے بے حد تنگ ہے۔ اماں سے وہ کہنے لگیں کہ اماں نے بالکل ٹھیک کیا، لڑکی کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی اچھائی کو دیکھ کے اسے بیاہ کر لائیں، اسی لیے تو آج اماں پرسکون ہے۔ کیسے میری بیوی نے ہر چیز کو سنبھالا ہوا ہے، اماں کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ اور ایک ان کی بہو تھی جو دیکھنے میں تو خوبصورت تھی لیکن کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ ایسی خوبصورتی کا کیا کرنا جب عورت گھر سنبھالنا ہی نہ جانتی ہو؟ میں ان کی باتیں سن کے سوچ میں پڑ گیا۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان دونوں چیزوں میں سے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ پھپھو اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ گھر میں سب کچھ پہلے کی طرح اپنے معمول پہ آ گیا۔ میری چھٹیاں ختم ہو گئیں، میں نے دفتر جانا شروع کر دیا۔ ان ساری باتوں کے باوجود میں نے ابھی تک اپنی بیوی کو اس کا مقام نہیں دیا تھا، لیکن اب پہلے کی طرح میں نہ تو اسے پریشان کرتا تھا، نہ اس کے موٹے ہونے پہ اس پہ کوئی طنز کرتا تھا۔ رات کو دفتر سے آ کے میں اماں کے پاس ہی زیادہ وقت گزارتا تھا، اس لیے میری بیوی سے میرا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، پھر ہمارے پڑوس میں نئے لوگ رہنے کے لیے آئے۔ اس گھر میں جو نئے لوگ رہنے کے لیے آئے تھے ان میں صرف ماں بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے گھر میں سامان سیٹ کرنے کے لیے مجھ سے مدد مانگی۔ پہلے تو میں شاید انکار کر دیتا، لیکن پھر کچھ سوچ کے میں نے ان کی مدد کر دی۔ اس طرح سے ان کا کوئی بھی کام ہوتا تو وہ مجھ سے کہتی، میں ان کے گھر بھی چلا جاتا۔ ان کی بیٹی دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی مجھے اچھی لگنے لگی۔ میں جو تھوڑا بہت اپنی بیوی کو لے کے نرم پڑا تھا، اس کی خدمت سے متاثر ہوا تھا، اس نئی لڑکی نے آ کے دوبارہ سے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ خوبصورتی سے بڑھ کے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں اس لڑکی کے چکر میں الجھنے لگا، بہانے بہانے سے ان کے گھر جانے لگا، جبکہ اس کی ماں مجھے اس بات پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ وہ صبح کو جاتی تھیں اور شام کو گھر لوٹتی تھیں، شاید کسی دفتر میں نوکری کرتی تھیں، جبکہ ان کی بیٹی گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میرا جب دل کرتا میں ان کے گھر پہنچ جاتا، اس لڑکی سے خوب باتیں کرتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، اسے اپنے ساتھ گھر سے باہر بھی لے جاتا، اور پھر وہ لڑکی آہستہ آہستہ میرے ساتھ گھومنے پھرنے لگی۔ پھر اس کے ساتھ ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس لڑکی کے کتنے اخراجات تھے۔ آئے دن وہ بڑے سے بڑے پارلر جاتی، صبح سویرے وہ جم جاتی تھی، اس کے ساتھ ہی ہر ہفتے وہ شاپنگ کرتی تھی، مہنگے سے مہنگے کپڑے خریدتی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پہ خرچہ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اب اگر وہ میرے ساتھ گھر سے باہر جاتی تھی اور کوئی چیز خریدنے کی بات کرتی تو میں اسے انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ اور ایک میری بیوی تھی، جب سے شادی ہوئی تھی میں نے اس کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں سوچنے لگا کہ عورتوں کے بھی کتنے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ میری مہینے کی تنخواہ 15 دن میں ختم ہو جاتی تھی۔ حالات تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اماں ابا اس بات سے کافی پریشان تھے کہ پہلے تو میری تنخواہ سے پورا مہینہ بہت اچھا گزر جایا کرتا تھا، اور اب ہاتھ بہت تنگ ہو گیا تھا۔ ایسی بھی کیا وجہ تھی، جبکہ میں تو کسی چیز کے لیے بھی پیسے بھی نہیں جمع کر رہا تھا؟ مگر میں نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آج کل میرا وقت کہاں گزرتا ہے۔ وہ لڑکی آئے دن مجھ سے کسی نہ کسی مہنگی چیز کی فرمائش کر دیتی۔ اب میں اس کی فرمائشوں سے تنگ آنے لگا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے اخراجات بہت زیادہ تھے جو میری تنخواہ سے پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے لیے میں نے اپنے چند دوستوں سے قرضہ بھی لیا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اب میں وہ قرض ادا کیسے کروں گا۔ پہلے جو میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، نہ مجھے فکر تھی کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے، نہ مجھے پیسوں کی فکر ہوتی تھی،
کیونکہ میری تنخواہ سے گھر اچھا چلتا تھا، مگر اب ایک ایک روپے کا حساب کرنا پڑتا تھا، اور اب ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر جب دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی نے مجھ سے مہنگا تحفہ مانگا تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس بات پہ اس لڑکی نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تو ابھی بتا دوں، یہ نہ ہو کہ کل کو وہ شادی کر کے پھنس جائے، اور شادی کے بعد میں اس سے یہ کہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو پھر وہ یہ بات برداشت نہیں کرے گی۔ جبکہ اس دن میری طبیعت کافی خراب تھی، اس نے میری طبیعت کا بھی ذرا لحاظ نہ کیا، مجھ سے یہ کہا کہ کل تک اسے اس کا تحفہ مل جانا چاہیے۔ میں پریشانی میں تھکا ہارا گھر واپس آیا، یہ سوچتا رہا کہ اب میں پیسوں کا بندوبست کہاں سے کروں گا، مگر میں گھر واپس آ گیا تھا۔ میری بیوی میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی، وہ فوراً سے میرے پاس آئی، میں اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ جب وہ پیچھے میرے پاس آئی، اسے اندازہ تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اچانک ہی میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا میری بیوی میرے سرہانے بیٹھ کے سو رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، ساری رات وہ جاگ کے میری پٹیاں کرتی رہی، کیونکہ مجھے رات کو کافی تیز بخار تھا۔ اب میں کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھا تو فوراً سے وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کا مطلب تھا وہ ٹھیک سے سوئی بھی نہیں تھی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کے فوراً سے پوچھنے لگی کہ اب میری طبیعت کیسی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ میں نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا، کبھی اسے اس کی جگہ نہیں دی، لیکن پھر بھی کیا اسے واقعی میں میری فکر تھی، یا پھر وہ صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ میرے چہرے پہ پریشانی دیکھ کے اس نے مجھ سے پوچھا، تو جانے کیوں میں نے اسے اپنی پریشانی بتا دی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ الماری میں سے کچھ نکال کے لائی، کہنے لگی یہ کچھ زیورات ہیں جو اس کی ماں نے اس کے لیے بہت پہلے سے بنا کے رکھے تھے، یہ کافی مہنگے اور بھاری ہیں، میں انہیں بیچ دوں اور اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آخر مجھے پیسوں کی ضرورت کیوں ہے، اور بنا کوئی سوال کیے اس نے اپنے سارے زیورات میرے آگے رکھ دیے۔ تو کیا اسے میری پریشانی سے اتنا فرق پڑتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی نشانی مجھے دے دی، وہ بھی اپنا زیور جو کوئی بھی عورت کبھی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ میں نے وہ زیورات وہیں چھوڑے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر پورا دن میں گھر واپس نہیں آیا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا، اس کے بعد میں نے اس لڑکی کے لیے اس کی پسند کا تحفہ لیا۔ اگلے دن میں بہت خوش تھا کیونکہ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے یہ تحفہ دوں گا اور اس کے ساتھ ہی اسے شادی کے لیے پروپوز کروں گا۔ اب میں مزید اس چیز میں دیر نہیں کر سکتا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ ڈر تھا کہ میری بیوی اس دل میں اپنی جگہ نہ بنا لے۔ اس سے پہلے ہی میں اسے اپنی زندگی سے نکال کر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس شام جیسے ہی میں اس لڑکی کے گھر میں داخل ہوا، اس کی ماں گھر پہ موجود نہیں تھی، لیکن مجھے گھر میں داخل ہوتے ہی 2 لوگوں کے بولنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا شاید اس کی ماں جلدی واپس آ گئی ہوگی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ اس کی ماں گھر پہ موجود ہے، اس کی ماں کے سامنے ہی میں شادی کی بات کروں گا، کیونکہ میرے اس رشتے کو تقریباً 4 مہینے گزر گئے تھے۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں قدم قدم چلتا ہوا آگے جا رہا تھا، جبکہ وہ آوازیں جو پہلے مجھے بہت کم آواز میں سنائی دے رہی تھیں، وہ اب واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ میں یہ سوچتا کہ مجھے گھر واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ وہ ماں بیٹی ایک ساتھ وقت گزار رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں واپس جاتا، جو آواز میں نے سنی اس نے میرے قدم وہیں روک دیے۔ ان 2 آوازوں میں سے ایک آواز اسی لڑکی کی تھی، جبکہ دوسری آواز کسی عورت کی نہیں تھی، ایک مرد کی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو کوئی بھی تھا وہ اس کی ماں نہیں تھی۔ تو وہ کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ اسی تجسس کے تحت میں واپس پلٹنے کے بجائے آگے کی طرف چل پڑا۔ جس کمرے سے وہ آوازیں آ رہی تھیں اس کمرے کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہ لڑکی کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کی باہوں میں موجود تھی۔
اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کے تو مجھے اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں ہوا۔ اس لڑکی کے لیے ابھی تک میں نے اتنا سب کچھ داؤ پہ لگایا تھا اور وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پہ وہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی مجھے یہاں دیکھ کے شرمندہ ہوگی، معافی مانگے گی اور کوئی بھی دلیل پیش کرے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس لڑکی کے چہرے پہ تو کہیں کوئی شرمندگی یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ اس نے مجھے یہ کہا کہ مجھے اسے بتا کے آنا چاہیے تھا۔ اگر میں اسے بتا کے آتا تو آج مجھے یہ سب کچھ دیکھنا نہ پڑتا اور ابھی میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں اس کی طرف بڑھا کہ آخر وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے، تو تب اس لڑکی نے کہا کہ اس نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، یہ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے مرضی گزارے، اور ویسے بھی اس کے بہت سارے اخراجات ہیں۔ اگر میں اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا تو پھر مجھے اس سے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس خوبصورتی پہ میں اس پہ اس قدر فدا ہوں نا، اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور یہ پیسہ وہی مرد اس پہ خرچ کرتے ہیں جو اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اس کی خوبصورتی کو سراہتے ہیں، اور میرے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ میں جو صرف چند مہینے اس کے اخراجات پورے کر کے سڑک پہ آ گیا تھا، آگے ساری زندگی اس کے اخراجات کیسے برداشت کروں گا؟ ہر مرد کو بیوی کے روپ میں خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس بات سے وہ انجان ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی پہ بہت سارا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جو وہ خرچ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن بیوی اسے خوبصورت چاہیے ہوتی ہے، جبکہ اوقات اس کی چند پیسے خرچ کرنے کی بھی نہیں ہوتی۔ اور اب میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اس لڑکی کی باتیں سن کے مجھے واقعی میں اندازہ ہوا کہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو ہر وقت موٹا ہونے کے طعنے دیتا تھا، اسے یہ کہتا تھا کہ وہ باقی لڑکیوں کی طرح خوبصورت نہیں ہے، تو کیا میں نے کبھی اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا؟ خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، جس طرح سے وہ لڑکی اپنے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی اپنی بیوی پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا تھا، تو پھر میں کیسے اسے دوسری لڑکیوں سے ملا سکتا تھا؟ مگر پھر بھی میری بیوی میری اتنی عزت کرتی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، یہاں تک کہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی مجھے دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میرے گھر کو سنبھال رہی تھی، اور ایک یہ لڑکی تھی جس نے میری سچی محبت کی قدر نہیں کی۔ میں نے اس کے اوپر اپنا اتنا پیسہ، اپنا اتنا وقت برباد کیا، اور آخر میں اس لڑکی نے کس طرح سے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ میں گھر واپس آ گیا، اور آخر کار شادی کے 6 مہینے بعد مجھے اس بات کا احساس ہو ہی گیا کہ باہر کی لڑکی میں اور گھر کی بیوی میں ایک بہت فرق ہوتا ہے۔ باہر کی لڑکیاں جتنی بھی خوبصورت ہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بیوی کے لیے انسان کو کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہر دکھ سکھ میں اس کا ساتھ دے۔ کسی لڑکی کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی اچھائیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا فیصلہ لینا چاہیے۔ اور اماں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئی، جبکہ میری بیوی بھی میری خوشی کی خاطر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش شروع کر چکی تھی۔ اب وہ اپنا وزن پہلے سے کافی کم کر چکی تھی، اور میں یہ بات جان کے بہت خوش ہوا تھا کہ اسے میری خوشی کا اس قدر خیال تھا۔ اس دوسری لڑکی نے میری آنکھیں کھول دی تھی۔ اب میں اپنی بیوی کے پاس لوٹ آیا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ جیسی بھی تھی مجھے قبول تھی، اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جیسی بھی تھی بہت خوبصورت تھی اور مجھے ہر حال میں پسند تھی۔ میں نے اسے دل سے قبول کیا۔ پھر جب میں نے اسے پوچھا کہ وہ میری ہر بات کو کیوں برداشت کرتی تھی، تو اس کا کہنا تھا کہ سب سے بڑھ کے تو میں اس کا شوہر ہوں، دوسرا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس لیے میری ہر بات کو خاموشی سے سن لیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں ایک دن اس کے پاس لوٹ کے ضرور آؤں گا،
اور اس کا یقین صحیح ثابت ہوا تھا۔ میں اپنی بیوی کے پاس لوٹ آیا۔ میں اس سے محبت کرنے لگا۔ ہم دونوں ہنسی خوشی خوبصورت زندگی گزارنے لگے۔ اب میں نے خوبصورتی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ خوبصورتی ایک سراب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔